السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ ہم پڑھتے آئے ہیں، اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 500 اور 600 سال کا فرق تھا۔ بیشتر انبیاء یعنی بہت سے نبی بنی اسرائیل میں سے ہی ہوئے، جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم کر دیا گیا، اور آخری پیغمبر بنو اسماعیل سے ہوئے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی طرح متعدد بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں ہوئے۔ بعض نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت سے نوازا، ملوکیت۔ آج اس کی آیت آئے گی، بعض نبیوں کو اللہ نے بادشاہت بھی دی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کی طرح ملوکیت یعنی بادشاہت بھی اللہ کا انعام ہے، جس سے علی الاطلاق برا سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ بادشاہت، اگر اللہ کسی کو بادشاہی دے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ نہیں۔ ہم اکثر آیت پڑھتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ۔ تو یہ بادشاہی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ملوکیت بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بادشاہ نہ بناتا۔ اس کا ذکر انعام کے طور پر فرماتا، اور نہ ہی اس کا ذکر انعام کے طور پر فرماتا جیسا کہ یہاں ہے۔ تو بہرحال ملوکیت یا شخص حکومت اگر بادشاہ حکمران عادل اور متقی ہو تو جمہوریت سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ آج بھی بہت سے ملکوں میں بادشاہت ہے، جیسے سعودی عرب ہے، ایسے بہت سے ملک ہیں۔ عادل اور متقی ہو تو بادشاہت بری نہیں ہے۔ بارک اللہ فی۔ آج اس کی آیت آئے گی، اس لیے اس کو مینشن کیا۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج کی ہماری آیت ہے 2020، سورت ہماری المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ
المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. بارک اللہ فی. ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں آیت نمبر 25 پر. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 20 سے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے یا قوم اذکروا اے میری قوم یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر ہوئی. کون سی نعمت ہوئی تھی؟ یہ اشارہ ہے ان انعامات اور معجزات کی طرف جن سے بنی اسرائیل نوازے گئے، جیسے من اور سلویٰ کا نزول، بادلوں کا سایہ، فرعون سے نجات کے لیے دریا سے راستہ بنایا. اور اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اگر سامنے سمندر بھی ہو تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ راستہ بنائے گا. جیسے فرعون سے نجات کے بعد قوم کا موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، تو ہمیں بھی اپنے اللہ پر ایسا پکا یقین ہونا چاہیے. اس لحاظ سے یہ قوم اپنے زمانہ میں فضیلت اور اونچے مقام کی حامل تھی، لیکن پیغمبر آخری زمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و بعثت کے بعد اب یہ مقام فضیلت امت محمدیہ کو حاصل ہو گیا ہے. کس طرح؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، آل عمران 110. تم بہترین امت ہو جسے نوع انسانی کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن یہ بھی مشروط ہے اس مقدس
کی تکمیل کے ساتھ جو اسی آیت میں بیان کیا گیا ہے، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّہِ، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس مقصد کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ اپنی خیر امت ہونے کا اعزاز برقرار رکھ سکے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل قوم پر وہ انعامات یاد کرا رہے ہیں۔ نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے بنائے تم میں سے انبیاء، وجعلکم ملوکا، اور اس نے بنایا تمہیں بادشاہ۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ دی، وہ بھی بنی اسرائیل قوم سے تھے۔ وآتاکم، اور اس نے دیا تمہیں ما لم یؤت احدا، وہ جو نہیں اس نے دیا کسی ایک کو۔ یہ من اور سلویٰ کا نزول، بادلوں کا سایہ اور فرعون جیسے بادشاہ سے نجات، یہ ایسی انعامات تھے جو کسی قوم کو ایسے انعامات نہیں ملے تھے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ شوق دلانے کے لیے تاکہ تم ان نعمتوں کو یاد کر کے خوش ہو جاؤ۔ ما لم یؤت احدا من العالمین، جو نہیں دیا اس نے کسی ایک کو تمام جہان والوں میں۔ یا قوم ادخلوا الارض، اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں۔ التی کتب اللہ لکم، وہ جو لکھ دی اللہ نے تمہارے لیے۔ ولا ترتدوا، اور نہ تم پھر جانا اپنی پشتوں پر۔ فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم لوٹ جاؤ گے خسارہ پانے والے۔ بنی اسرائیل کے مورث اعلیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن بیت المقدس تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کی امارت مصر کے زمانے میں یہ لوگ مصر جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ بھی بہت بڑا قصہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مصر میں یوسف علیہ السلام نے بادشاہت کی تھی، یہ بہت بڑا قصہ ہے، آئے گا۔ پھر تب سے اس وقت تک مصر میں ہی رہے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں راتوں رات فرعون سے چھپ کر مصر سے نکال نہیں لے گئے۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی، جو ایک بہادر قوم تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بیت المقدس جا کر آباد ہونے کا عزم کیا تو اس کے لیے وہاں قابض عمالقہ سے جہاد ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا اور نصرت الہی کی بشارت بھی سنائی، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل عمالقہ سے لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئی۔ یہاں آ رہا ہے نا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اگر تم نہیں لڑو گے اپنی پشتوں پر، ورنہ تم لوٹ جاؤ خسارہ پانے والے۔ آگے آ رہا ہے، قالوا یا موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ تم اس بستی میں، یہ جو ہماری اپنی بستی ہے، تم اس میں جاؤ، چلو میرے ساتھ۔ اگر یہ اللہ کا حکم آیا ہے، یہ 6000 لوگ تھے جو اپنی زمین واپس لینے کے لیے لینا چاہتے تھے، تو یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس میں ایک قوم ہے بڑی زبردست۔ یعنی وہ وہاں جانے سے ڈر رہے تھے کہ وہاں کی قوم بہت زبردست ہے، ہم ان سے لڑائی نہیں کرتے۔ انا لن ندخلھا، بے شک ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے اس میں، حتی یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس میں سے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پھر اگر وہ نکل جائیں اس سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو بے شک ہم داخل ہونے والے ہیں۔ بنی اسرائیل عمالقہ کی بہادری کی شہرت سے مرغوب ہو گئے، پہلے مرحلے پر ہی ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے دستبردار ہو گئے۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی کوئی پرواہ نہ کی، اللہ تعالیٰ کی وعدہ نصرت پر یقین نہیں کیا اور وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر اگر وہ نکل جائیں اس سے تو پھر ہم داخل ہو سکتے ہیں، ہم ان سے لڑائی نہیں کر سکتے۔
قال رجلان من الذین، کہا ان دو آدمیوں نے ان میں سے جو یخافون انعم اللہ، جو ڈرتے تھے تو اللہ نے انعام کیا۔ تو یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اگر کسی کے اندر خشیت ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو یہ بھی انعام ہے۔ اس آیت کو انڈر لائن کر دیں، جو 23 آیت ہے، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، وہ ڈرتے تھے، انعام کیا تھا اللہ نے ان دونوں پر۔ کیا انعام تھا؟ اللہ نے انعام کیا تھا کہ ان کے اندر خشیت تھی اللہ کی، اور جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو۔ ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو یہ ڈر، آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ اگر ڈر ہے تو یہ بھی بڑا انعام ہے۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہمارا دل دھڑکے کہ نہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری پکڑ ہوگی، میرا حساب کتاب ہوگا۔ انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں پر انعام کیا تھا۔ کن پر؟ جو 2 آدمی اللہ سے ڈرتے تھے۔ علیہم ادخلوا علیہم الباب، ان دونوں پر داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے۔ اب یہ 2 آدمی کہہ رہے تھے تم اللہ سے ڈرو، اللہ نے حکم دیا ہے، ان دروازے سے داخل جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بے شک تم غالب آنے والے ہو۔ اب یہ 2 آدمی ان کی ہمت بڑھا رہے ہیں۔ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، نصرت کی خوشخبری سنائی ہے کہ تم کامیاب ہوگی، تو اللہ پہ توکل کرے، تم جاؤ تو صحیح۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر بس تم توکل کرو۔ ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ کتنی بہترین آیت ہے یہ۔ اس 23 آیت کو انڈر لائن کر دیں۔ اللہ پر کوئی بھی ایسا کام ہو، بھلے جبار قوم ہو، سامنے بہت تکبر والے لوگ ہوں، اگر کوئی ہمارا ان سے واسطہ پڑ رہا ہے تو اس آیت کو یاد کریں۔ اللہ کا ڈر ہو، لوگوں کا ڈر نہ ہو، اور اللہ پر توکل کر کے اس کے اندر، اس کام کے اندر، اس جو اللہ نے حکم دیا ہے اس میں گھر جائیں۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، انا لن ندخلا، بے شک ہم ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں، ابدا ما داموا فیہا، کبھی بھی جب تک وہ رہیں گے اس میں۔ فاذھب انت وربک، کتنا تکبر ہے اس آیت میں، اس میں بس جاؤ تم اور رب تمہارا۔ فقاتلا، بس تم دونوں جنگ کرو، انا ہاہنا قاعدون، بے شک تم دونوں جنگ کرو، بے شک ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے نبی کو اور اللہ کے حکم کو ٹال رہے ہیں کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، ہم نہیں جانے والے، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ ہم ہر آیت پر اپنا محاسبہ کریں، ہر آیت میں ہمارے لیے میسیج ہے۔ قال رب انی، کہا اے میرے رب، انی، بے شک میں، لا املک الا نفسی، نہیں میں مالک مگر اپنے نفس کا۔ اب اللہ سے عاجزی کر رہے ہیں، اللہ میں تو صرف اپنے ہی جان کا مالک ہوں، میں نے ان کو سمجھایا، وہ نہیں جا رہے۔ وَأَخِي فَافْرُقْ، اور اپنے بھائی کا، فَافْرُقْ، بس جدائی ڈال دے، بیننا و بین، درمیان میرے اور درمیان اس قوم کے جو فاسق ہیں۔ اب اللہ سے عاجزی سے، لیکن اس کے باوجود، اب اللہ نے اس کے باوجود بنی اسرائیل نے بدترین بزدلی دکھائی، سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑے۔ اس کے برعکس جب جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو انہوں نے قلت تعداد، قلت وسائل کے باوجود جہاد میں حصہ لینے کے لیے بھرپور عزم کا اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح قوم میں موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا۔ یہ صحیح بخاری کتاب المغازی کی تفسیر ہے۔ تو ہمیں ہر آیت سے سبق لینا ہے۔
بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔